چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں۔ ایک بہت بڑا تاریک سا کمرہ ہے اور اس کمرے کے بیچوں بیچ شطرنج کی ایک بہت بڑی بساط بچھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کھیل میں جو کھلاڑی بیٹھے ہیں نا، ان کی آنکھوں پر موٹی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور وہ شطرنج کے عام مہروں کے بجائے بارود، بموں اور ماچس کی تیلیوں سے چالیں چل رہے ہیں۔ یعنی ایک انتہائی خطرناک صورتحال۔ بالکل، مطلب ایک چھوٹی سی غلطی، ایک کانپتا ہوا ہاتھ یا کوئی ایک غلط اندازہ اور پورا کمرہ راکھ کے ڈھیر میں بدل سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور عام طور پر جب مشرق وسطیٰ کی سیاست یا بین الاقوامی تنازعات پر بات ہوتی ہے نا، تو خبروں میں ہمیں بالکل یہی افراتفری اور پاگل پن محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن آج کی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جس تحقیقی مواد پر بات کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے سیاسی نظریہ کھیل اور ایران کا جنگی منظرنامہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مواد اس بظاہر نظر آنے والے انتشار کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہ زاویہ بہت اہم ہے۔ مطلب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کوئی پاگل پن یا اندھا دھند لڑائی نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سخت ریاضیاتی اور حسابی ماڈل ہے۔ یہیں سے وہ زاویہ بدلتا ہے جو ان تنازعات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض غصے، جذبات یا وقتی رد عمل کا نتیجہ ہے۔ ہاں بالکل، مطلب لیڈرز غصے میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان تمام واقعات پر گیم تھیوری یعنی نظریہ کھیل کی اینک لگاتے ہیں نا، تو ایک عجیب سی لگ بھگ بے حس قسم کی منطق ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ نظریہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ممالک اور ان کے رہنما جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خلا میں نہیں ہو رہا۔ تو پھر کیسے ہو رہا ہے؟ وہ باقاعدہ ایک حساب کتاب ہے۔ ہر فیصلہ اس اندازے پر مبنی ہے کہ سامنے والا کیا کرے گا۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ جب میزائل چل رہے ہوں اور لیڈرز ٹی وی پر کھڑے ہو کر غصے میں تقریریں کر رہے ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب ایک ریاضیاتی مساوات کا حصہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ گیم تھیوری سیاست میں کام کیسے کرتی ہے؟ ہم نے تو بچپن میں لوڈو اور شطرنج جیسے بورڈ گیمز کے بارے میں ہی سنا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ گیم تھیوری ان تمام صورتحال کا تجزیہ کرتی ہے جہاں آپ کی کامیابی یا ناکامی صرف آپ کے اپنے فیصلوں پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس پر بھی ہوتی ہے کہ سامنے والا کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ اچھا، یعنی دونوں کے فیصلے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، سیاست اس کی سب سے بڑی اور پیچیدہ مثال ہے۔ ایک عام ووٹر سے لے کر گلی محلے کے سیاستدان اور پھر پوری کی پوری ریاستیں تک سب کھلاڑی ہیں۔ روزمرہ سیاست سے ایک مثال لیتے ہیں۔ جی بتائیں۔ ووٹنگ کا تضاد یا پیراڈاکس آف ووٹنگ کو دیکھیں۔ ریاضیاتی اور منطقی لحاظ سے دیکھا جائے تو لاکھوں ووٹرز میں کسی ایک شخص کے اکیلے ووٹ سے الیکشن کا نتیجہ بدلنے کا امکان صفر کے برابر ہوتا ہے نا؟ بالکل صفر۔ اس کا کوئی مالی یا سیدھا فائدہ نہیں ہے، تو پھر لوگ اپنا کام چھوڑ کر لمبی لائنوں میں دھوپ میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، جذبات کی وجہ سے یا فرض کے احساس سے۔ مطلب لوگ اپنی پارٹی سے محبت کرتے ہیں یا دوسری پارٹی سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس میں حساب کتاب کہاں سے آ گیا؟ اور گیم تھیوری اسی سماجی فائدے، فرض کے احساس اور جذبے کو ایک ماڈل میں تبدیل کر کے اسے ایک منافع یا پے آف قرار دے دیتی ہے۔ اوہ اچھا۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے جسے میڈین ووٹر تھیورم کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ الیکشن مہم کے آغاز میں سیاستدان انتہائی دائیں یا بائیں بازو کے بہت سخت نظریات پیش کرتے ہیں۔ ہاں، بہت جذباتی تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے پولنگ کا دن قریب آتا ہے، ان کی تقریریں اچانک مفاہمت والی اور درمیانے درجے کی کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہاں، شاید وہ گھبرا جاتے ہیں کہ زیادہ سخت بات کرنے سے عوام کا کوئی بڑا حصہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ باقاعدہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی سخت نظریات والے ووٹرز تو ان کی جیب میں ہیں، وہ کہیں اور نہیں جائیں گے۔ اصل مقابلہ اس عام درمیانے طبقے کے ووٹر کا ہے جو کسی بھی طرف جھک سکتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اپنا موقف بدل کر اس بڑے ہجوم کی طرف کھسک جاتے ہیں۔ یہ کوئی اخلاقی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس لینے کی ایک حسابی چال ہے۔ جب پارلیمنٹ میں قانون سازی پر جھگڑا ہوتا ہے یا عالمی سطح پر تجارتی جنگیں شروع ہوتی ہیں تو وہ سب اسی فارمولے کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹی وی پر جو جذباتی ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ دراصل پردے کے پیچھے ایک ٹھنڈی مشین کی طرح چل رہا ہے، جہاں ہر بیان ایک طے شدہ چال ہے؟ جی بالکل، سوچی سمجھی چال۔ اگر ہم اس اصول کو موجودہ مشرق وسطی کی بساط پر لاگو کریں، جہاں جدید ایران، امریکہ اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں، تو یہ بساط کیسی دکھتی ہے؟ کیونکہ اگر ہر کوئی اپنے پوائنٹس گن رہا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا اسکول بورڈ کیسا ہے اور کون کیا چاہتا ہے۔ بالکل، اس بساط پر جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں جیتنے کی شرائط کیا ہیں۔ ہمارے پاس جو تحقیقی مواد موجود ہے اس نے انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں ان تینوں بڑے کھلاڑیوں کے مقاصد کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایران کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ان کا سب سے پہلا اور فوری ہدف معاشی پابندیوں سے نجات حاصل کرنا ہے تاکہ ان کا نظام چل سکے۔ صحیح۔ دوسرا، وہ اپنے موجودہ حکومتی ڈھانچے کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا ہدف خطے کی غالب طاقت بننا ہے، اور چوتھا جو ان سب سے جڑا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ملک پر کسی بھی براہ راست بیرونی حملے کو روکا جائے۔ یہ تو ایک ریاست کے بقا کے بنیادی اہداف لگتے ہیں۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو تب شروع ہوتا ہے نا جب یہ اہداف کسی دوسرے کھلاڑی کی جیت کی شرائط سے ٹکراتے ہیں۔ امریکہ اس بساط پر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ کا سب سے بڑا مقصد اس پورے خطے میں ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے دور رکھنا ہے۔ یہ ان کی وہ سرخ لکیر ہے جسے وہ پار نہیں ہونے دینا چاہتے، یعنی نیوکلیئر پروگرام کو روکنا۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، جو ان کا خطے میں سب سے اہم اتحادی ہے۔ اور تصویراتی سطح پر امریکہ مشرق وسطی کے توانائی کے بازاروں اور تجارتی راستوں پر اپنا غلبہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہاں تیسرا فریق اسرائیل داخل ہوتا ہے، جس کے اہداف شاید سب سے زیادہ فوری نوعیت کے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ایران کا ایٹمی پروگرام ایک ایسا خطرہ ہے جو ان کے وجود کو مٹا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ اسے ہر ممکن طریقے سے روکنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ان پراکسی تنظیموں کے نیٹ ورک کو توڑنا چاہتے ہیں جو ایران نے اسرائیل کے ارد گرد کھڑا کر رکھا ہے۔ اب ذرا ان تمام مقاصد کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ یہ کوئی ایک سیدھا سادہ کھیل نہیں ہے جہاں دو لوگ مکے بازی کر رہے ہوں۔ ہاں، یہ تو بہت الجھاوا لگ رہا ہے۔ رائٹ، یہ ایک ایسی وقت میں کئی متوازی کھیلوں کا مجموعہ ہے۔ ایران کی بقا کا نظریہ اسرائیل کے وجود کے خوف سے ٹکرا رہا ہے، اور امریکہ کا عالمی رسوخ ان دونوں کے بیچ میں پھنسا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم ان کھیلوں کو الگ الگ کر کے نہ سمجھیں تو ہمیں ہر دھماکہ اور ہر سیاسی بیان محض ایک پاگل پن ہی لگے گا۔ تو ان الجھے ہوئے کھیلوں کی گرہیں کھولتے ہیں۔ سفارتکاری بھی تو ایک کھیل ہے نا؟ جی، بہت بڑا کھیل ہے۔ 2015 کا جوہری معاہدہ، جسے JCPOA کہا جاتا ہے، اس میں تو بظاہر سب کو وہ مل رہا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ امریکہ کو یہ ضمانت مل رہی تھی کہ ایران بم نہیں بنائے گا، اور ایران کو معاشی پابندیوں سے آزادی مل رہی تھی۔ پھر یہ کھیل تباہ کیوں ہو گیا؟ سب نے جیتی ہوئی بازی کیوں الٹ دی؟ گیم تھیوری میں اس مخصوص صورتحال کو قیدیوں کی الجھن یا پرزنرز ڈیلیما کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو کافی مشہور اصطلاح ہے۔ ہاں، یہ ریاضی اور نفسیات کا یہ کلاسک ماڈل ہے جو بتاتا ہے کہ بعض اوقات دو فریق جو بالکل عقل مند ہوتے ہیں وہ آپس میں تعاون نہیں کرتے، حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تعاون کرنے میں ہی دونوں کا فائدہ ہے۔ یہ بات تو بظاہر بالکل غیر منطقی لگتی ہے۔ مطلب اگر مجھے معلوم ہے کہ معاہدہ کرنے سے میری جان بھی بچ جائے گی اور پیسے بھی ملیں گے، تو میں پیچھے کیوں ہٹوں گی؟ شدید عدم اعتماد کی وجہ سے۔ گیم تھیوری میں ایک بہت اہم تصور ہے جسے پے آف میٹرکس کہتے ہیں۔ پے آف میٹرکس؟ یہ دراصل ایک چارٹ یا خاکہ ہوتا ہے جس میں تمام ممکنہ فیصلوں اور ان کے نتائج کا ریاضیاتی حساب لگایا جاتا ہے۔ جب امریکہ اس میٹرکس کو دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اگر اس نے معاہدے کے تحت پابندیاں ہٹا دیں اور ایران نے اس سے ملنے والے پیسے سے چھپ کر بم بنا لیا، تو یہ امریکہ کے لیے سب سے بری صورتحال ہوگی۔ بالکل بدترین صورتحال ہوگی۔ دوسری طرف ایران کے میٹرکس میں یہ خطرہ نمایاں ہے کہ وہ اپنی ایٹمی تنصیبات ختم کر دیں اور امریکہ پھر سے معاہدہ توڑ کر پابندیاں لگا دیں، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے، اور وہ اسے ایک دھوکہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی سنسنی خیز منظر ہے جیسے فرض کریں دو لوگ رات کے وقت ایک سنسان اور اندھیری گلی میں کھڑے ہیں۔ صحیح، ایک اچھا تصور ہے۔ ایک کے پاس پیسوں کا بریف کیس ہے اور دوسرے کے پاس کوئی قیمتی سامان۔ دونوں تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن
کوئی اپنا ہاتھ پہلے آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ اسے ذرا اور آگے بڑھائیں، وہ پہلا قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ پیسوں والے کو ڈر ہے کہ دوسرا سامان دیے بغیر بھاگ جائے گا، اور سامان والے کو ڈر ہے کہ پیسے ملنے سے پہلے ہی اس کا سامان چھین لیا جائے گا۔ دونوں کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ اگر میں نے تعاون کیا اور دوسرے نے دھوکہ دیا تو میں بے وقوف بن جاؤں گی اور میرا سب کچھ لوٹ جائے گا۔ اور اسی خوف کی وجہ سے وہ دونوں اس اندھیری گلی میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، کوئی تبادلہ نہیں ہوتا، اور آخرکار دونوں خالی ہاتھ اپنے اپنے راستے لوٹ جاتے ہیں۔ تو JCPOA کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا؟ بالکل یہی ہوا۔ پے آف میٹرکس کے مطابق عدم اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ دونوں کے لیے سب سے محفوظ چال یہی بن گئی کہ وہ معاہدے سے باہر رہیں، حالانکہ مجموعی طور پر دونوں کا اس میں بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ مطلب یہ قیدیوں کی الجھن تو سفارتکاری کی میز تک محدود تھی، لیکن جب اس اندھیری گلی میں بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میزائل فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ریاضی کا ماڈل خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہوگا؟ جی، بہت زیادہ۔ جب تعاون کا آپشن ختم ہو جاتا ہے تو گیم تھیوری ایک نئے بہت زیادہ جارحانہ ماڈل میں داخل ہوتی ہے، جسے چکن گیم کہا جاتا ہے۔ چکن گیم؟ ہاں، دفاعی تجزیہ کاروں اور جنگی ماہرین کی اصطلاح میں اسے تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑے ہو کر کھیلنا یا برنکسمین شپ کہتے ہیں۔ چکن گیم، یہ سن کر تو وہ ہالی ووڈ فلموں کے مناظر یاد آ جاتے ہیں جہاں دو گاڑیاں ایک تنگ سڑک پر پوری رفتار سے ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہی تصور ہے۔ جو ڈرائیور پہلے گھبرا کر اپنی گاڑی کا رخ موڑ لے گا، یا جسے ہم سفارتی زبان میں سرو کرنا کہتے ہیں، وہ بزدل یا چکن کہلائے گا اور کھیل ہار جائے گا۔ اور پھر اسے سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ بالکل، وہ بین الاقوامی برادری اور اپنے عوام کی نظر میں کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف، اگر دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی انا کے باعث راستہ نہ بدلا تو وہ دونوں ایک ہولناک تصادم کا شکار ہو کر مارے جائیں گے۔ بین الاقوامی تعلقات میں اس ٹکراؤ کا مطلب ایک مکمل اور تباہ کن علاقائی جنگ ہے۔ باہی یا تصادم نہیں چاہتا تو وہ یہ گاڑیاں چلا ہی کیوں رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ مطلب اگر ہم اپریل 2024 کی مثال لیں، جب ایران نے اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کیا، سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغے گئے، بظاہر تو یہ ایسا ہی تھا جیسے ایران نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی ہو۔ صحیح۔ لیکن پھر خبروں میں آیا کہ حملے سے پہلے ہی وارننگ دے دی گئی تھی اور 99% میزائل ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی گرا دیے گئے۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ گاڑی موڑنے کا کوئی عجیب طریقہ تھا؟ آپ نے اس حملے کی سب سے اہم کڑی پکڑ لی ہے۔ ماہرین اسے خالص چکن گیم کے اندر ایک اور حکمت عملی قرار دیتے ہیں، جسے وہ بمپر کارز کا نام دیتے ہیں۔ آپ کسی میلے میں بمپر کارز پر تو بیٹھے ہوں گے؟ ہاں، جس میں آپ جان بوجھ کر دوسری گاڑیوں کو ٹکر مارتے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد موٹا ربڑ لگا ہوتا ہے، اس لیے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا، بس ایک جھٹکا لگتا ہے۔ بالکل، ایران کا اپریل کا حملہ ایک بمپر کار کی ٹکر تھا۔ وہ اپنی مقامی آبادی اور اتحادیوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک طاقتور کھلاڑی ہیں اور جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا۔ وہ اپنی گاڑی کو تیزی سے آگے لائے، لیکن انہوں نے اس قدر واضح اشارے دیے اور پہلے سے اطلاع دے دی تاکہ دوسرا فریق اپنا دفاع کر سکے۔ یہ ایک نہایت نپی تلی چال تھی۔ یعنی وہ واقعی جنگ نہیں چاہتے تھے؟ جی، گیم تھیوری کی زبان میں ایران نے باقاعدہ حساب لگا کر ایک ایسا میزائل حملہ کیا جس کا مقصد نقصان پہنچانا نہیں بلکہ ایک پیغام دینا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایک مکمل جنگ کو چھیڑے بغیر ہی اپنی گاڑی موڑ لی۔ تو وہ ایک طرح سے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ایک زوردار مکہ مارنے والے ہیں، لیکن فکر نہ کریں، ہم نے نرم فوم کے بہت بڑے دستانے پہنے ہوئے ہیں، بس آپ بھی بدلے میں کوئی خطرناک چیز مت اٹھائیے گا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بہت بڑا عسکری حملہ دراصل جنگ سے بچنے کی ایک سفارتی حکمت عملی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ اس کے بعد ہونے والے حالیہ واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بمپر کارز کا کھیل دوبارہ اصل چکن گیم کی طرف جا رہا ہے، جہاں اب فوم کے دستانے اتارے جا رہے ہیں۔ یہ تو کافی خوفناک ہے، لیکن اگر میزائل حملے صرف بمپر کارز یا چکن گیم ہے تو پھر وہ خبریں کیا ہیں جو ہم روزانہ سنتے ہیں؟ کون سی خبریں؟ جیسے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو ہراساں کیا جانا، بحری راستوں پر بارودی سرنگیں یا تیل بردار جہازوں پر پراسرار حملے۔ یہ تو باقاعدہ خون خرابہ اور معاشی نقصان ہے۔ کیا یہ سب چکن گیم کا حصہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہ ایک بالکل مختلف حکمت عملی ہے جسے تھکا دینے والی جنگ یا وار آف اٹریشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتی ہے؟
آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل کی شہرگ ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ دھیرے دھیرے مخالف کا خون اور پیسہ نچوڑنے کا عمل ہے۔ یعنی سست رفتاری سے نقصان پہنچانا؟ جی، ایران تیز رفتار سپیڈ بوٹس اور بارودی سرنگوں سے کشیدگی پیدا کرتا ہے، جس سے انشورنس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور عالمی منڈی میں خوف پھیلتا ہے۔ امریکہ کو مجبوراً اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے قافلے بنانے پڑتے ہیں اور بہت سا پیسہ اور وقت ضائع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جیتنے کی شرط یہ نہیں ہے کہ کون کسے مارتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کون پہلے تھک کر ہار مانتا ہے۔ مطلب کون اس مسلسل معاشی اور نفسیاتی دباؤ کو زیادہ دیر تک برداشت کر سکتا ہے۔ بالکل، یہی اس کا بنیادی اصول ہے، اور اسی کے ساتھ چوتھا کھیل جڑا ہوا ہے جسے غیر متوازی حکمت عملیاں یا اے سیمیٹرک اسٹریٹجیز کہا جاتا ہے۔ غیر متوازی یعنی جب دو طاقتوں کے درمیان کوئی برابری نہ ہو؟ جی بالکل۔ ظاہر ہے اگر ہم روایتی فوجی طاقت، بجٹ اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ایران اور امریکہ کے درمیان تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک کمزور فریق ایسے کھیل میں اترتا ہی کیوں ہے جس میں اس کے ہارنے کے امکانات اتنے زیادہ ہوں؟ کیونکہ وہ کمزور فریق وہ کھیل کھیلتا ہی نہیں ہے جو طاقتور فریق کھیلنا چاہتا ہے۔ آتی ہے کہ اگر آپ آمنے سامنے کی کھلی جنگ نہیں جیت سکتے تو آپ کھیل کے اصول بدل دیں۔ ایران نے پورے مشرق وسطی میں، خاص طور پر شام، لبنان اور یمن میں اپنی پراکسی تنظیموں یعنی مقامی جنگجو گروہوں کا ایک جال بچھا رکھا ہے، جن میں حزب اللہ اور ہوتھی نمایاں ہیں۔ جی ہاں۔ تو وہ براہ راست امریکہ یا اسرائیل سے لڑنے کے بجائے ان گروہوں کے ذریعے ان کے مفادات اور اتحادیوں پر مسلسل دباؤ ڈالتے ہیں۔ اسے فوجی اصطلاح میں کاسٹ امپوزیشن یعنی قیمت بڑھانا کہتے ہیں۔ ایران اپنے حریفوں کو یہ حساب کتاب کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر انہوں نے ایران پر براہ راست حملہ کیا تو پورے خطے میں امریکی آڈوں اور اتحادیوں پر ان پراکسیز کی طرف سے اس قدر تابڑتوڑ حملے ہوں گے کہ جنگ کی قیمت برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ یعنی وہ جنگ کو بہت مہنگا بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ دفاع کا ایک ایسا ریاضیاتی ماڈل ہے جہاں آپ اپنے دشمن کے پے آف میٹرکس میں جنگ کے نقصان والے خانے کو اتنا بھاری کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی جنگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یار یہ سب سن کر تو دماغ گھوم جاتا ہے۔ مطلب اگر ہر رہنما، ہر جنرل یہ سارا حساب کتاب جانتا ہے، اگر سب کے سامنے یہ پے آف میٹرکس کھلا پڑا ہے، تو وہ اس مسلسل کشیدگی اور تھکا دینے والی جنگ کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میرا مطلب ہے وہ ایک میز پر بیٹھ کر اس نا ختم ہونے والے چکر سے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ کیونکہ آپ یہ فرض کر رہی ہیں کہ رہنما صرف ایک ہی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ سفارتکاری اور بین الاقوامی سیاست میں ایک اصول ہے جسے دو سطحی کھیل یا ٹو لیول گیم کہا جاتا ہے۔ ٹو لیول گیم؟ ہاں، جب کوئی ملک کوئی بین الاقوامی چال چلتا ہے تو اس کا رہنما صرف دوسرے ملک کے رہنما کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ اس کی نظر اپنے ملک کے اندرونی عوام، سخت گیر حلقوں اور سیاسی مخالفین پر بھی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ بیک وقت دو متضاد شطرنج کھیل رہے ہیں، ایک باہر اور ایک اندر۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ ایران کی قیادت کو دیکھیں، ان کی پوری سیاسی اور نظریاتی بنیاد اس بات پر کھڑی ہے کہ امریکہ خطے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ صحیح۔ اگر وہ آج مفاہمت کر لیتے ہیں تو ان کے اپنے حامی اور اندرونی طاقتور حلقے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے لیے امریکہ کے سامنے جھکنا سیاسی موت ہے۔ اور اسرائیل کی طرف کیا صورتحال ہے؟ دوسری طرف اسرائیل کی قیادت پر عوام کا اور دائیں بازو کی جماعتوں کا بے پناہ دباؤ ہے کہ وہ ایٹمی خطرے کو کسی بھی صورت قبول نہ کریں۔ وہ عوام کو یہ جا کر نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک سمجھوتا کر لیا ہے اور اب ہمیں اس خطرے کے ساتھ ہی جینا پڑے گا۔ اور اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہاں بھی حالات کچھ مختلف نہیں لگتے۔ ایک طرف کانگریس کے اندر سخت گیر موقف رکھنے والے اراکین ہیں جو ایران پر کوئی نرمی نہیں چاہتے، اور دوسری طرف عام امریکی عوام ہیں جو عراق اور افغانستان جیسی لمبی جنگوں کے بعد مشرق وسطی کی کسی اور جنگ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ اور یہی وہ دو سطحی دباؤ ہے جو تمام کھلاڑیوں کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیتا ہے جہاں سے نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ اندرونی سیاست کی وجہ سے کوئی بھی رہنما وہ نام نہاد عقل مندانہ سفارتی فیصلہ نہیں کر سکتا
جو بین الاقوامی سطح پر حالات کو بہتر بنا سکے۔ ہاں، وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو اندرونی سطح پر الیکشن یا اپنی حکومت ہار جائیں گے۔ یہ پوری گفتگو سن کر مجھے ایک بہت بنیادی الجھن ہو رہی ہے۔ کیسی الجھن؟ ہم پچھلے کئی منٹ سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہر فیصلہ میٹرکس کی بنیاد پر ہوتا ہے، ہر لیڈر حساب کتاب کرتا ہے، لیکن انسان تو ایسے نہیں ہوتے نا۔ ہم تو غصے میں برتن توڑ دیتے ہیں، جذبات میں آ کر شدید غلط فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ کیا یہ ماڈل یہ فرض نہیں کر رہا کہ تمام سیاستدان اور جرنیل ایسی بے حس مشینیں ہیں جو کبھی جذباتی نہیں ہوتی؟ دیکھیں، آپ نے بالکل اس تھیوری کے سب سے کمزور پہلو کی نشاندہی کر دی ہے۔ گیم تھیوری ایک چیز پر کھڑی ہے جسے ریشنل ایکٹر ماڈل کہتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی سمجھدار ہے؟ جی، یہ مفروضہ کہ ہر کھلاڑی ہمیشہ 100% عقل مند ہے اور ٹھنڈے دماغ سے صرف اپنا فائدہ دیکھے گا، لیکن حقیقت میں جب بات انسانوں کی ہو تو جذبات، خوف، تعصبات اور ذاتی انا اس ریاضی کو بگاڑ دیتے ہیں۔ خاص طور پر مشرق وسطی جیسے خطے میں جہاں مذہب، عقیدہ اور تاریخ کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ذرائع میں ایران کے حوالے سے ایک مخصوص کلچر کا بھی تو ذکر ہے نا؟ جی، شہادت کے کلچر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، تو آپ شہادت کے کلچر کو کسی حسابی ماڈل میں کیسے فٹ کر سکتے ہیں جہاں ایک شخص کی نظر میں جان دینا نقصان نہیں بلکہ ایک نظریاتی کامیابی ہے؟ اس سے ماڈل کرنا لگ بھگ ناممکن ہے، اور جب آپ کی ریاضی انسانوں کے غیر متوقع جذبات اور قوم پرستی سے ٹکراتی ہے تو جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے ہم غلط فہمی یا مس کیلکولیشن کہتے ہیں۔ مس کیلکولیشن؟ جی، اور اس پورے جنگی منظر نامے میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کوئی نیا بارود یا میزائل نہیں ہے بلکہ یہی غلط فہمی ہے۔ کر دی یا کوئی ایسا حملہ کر دیا جس سے دشمن کی کوئی ایسی سرخ لکیر پار ہو گئی جس کا انہیں اندازہ نہیں تھا، تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ یہ تو بہت نازک صورتحال ہے۔ بمپر کارز کا کھیل اچانک ایک حقیقی خونی تصادم میں بدل سکتا ہے، صرف اس لیے کہ کسی کے حساب میں غلطی ہو گئی۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ مشرق وسطی کی یہ بساط کوئی پاگل خانہ نہیں ہے جہاں لوگ بے مقصد لڑ رہے ہیں۔ یہ باہمی خوف، بقا کی جنگ اور اندرونی مجبوریوں کا ایک انتہائی پیچیدہ جال ہے۔ بالکل۔ ہر کھلاڑی ایک ایسا حساب لگا رہا ہے جو اسے تو اپنے لیے بہترین لگتا ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ سب مل کر ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے ان میں سے کوئی بھی دل سے نہیں چاہتا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہارن بجا رہے ہیں، پوری رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بس امید کر رہے ہیں کہ دوسرا راستہ بدل لے گا۔ یہ ایک ایسا توازن ہے جو انتہائی نازک ہے اور کسی بھی وقت انسانی کمزوری، غصے یا کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ ماڈل ہمیں بتاتے ہیں کہ جب خوف اور عدم اعتماد عروج پر ہوں تو انسانوں کے لیے سوجھ بوجھ اور تعاون کا راستہ چننا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب نے میرے ذہن میں ایک نیا اور قدرے چونکا دینے والا خیال پیدا کر دیا ہے۔ ہم نے ابھی اس پر بحث کی کہ ان تمام نظریات کی سب سے بڑی خامی انسان کا انسان ہونا ہے نا؟ جی ہاں۔ اس کے جذبات اور انا ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور غلط فہمی کا باعث بنتے ہیں۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا مطلب ہے؟ جی، ذرا تصور کریں کیا ہوگا جب کچھ دہائیوں بعد دنیا کے بڑے عسکری کمانڈ سینٹرز میں فیصلہ کرنے کے لیے انسان نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیٹھی ہوگی۔ اوہو، یہ تو ایک ایسی مشین جسے گیم تھیوری کا ہر اصول ازبر ہوگا، جو 100% عقل مند اور حساب کتاب کرنے والی ہوگی، جس میں نہ خوف ہوگا، نہ انا، نہ غصہ اور نہ ہی کوئی جذبہ۔ جب وہ مشین پے آف میٹرکس کا حساب لگائے گی اور ان ممالک کو مشورے دے گی تو کیا وہ مشین انسانوں کو ان کی جذباتی غلط فہمیوں اور تباہی سے بچا لے گی؟ یا پھر وہ اپنے ٹھنڈے اور بے حس حساب کتاب سے یہ نتیجہ نکالے گی کہ مخمصے کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل جنگ ہی سب سے بہترین اور منطقی ریاضیاتی آپشن ہے؟ کیا ایک پرفیکٹ مشین ہمیں جنگ سے بچائے گی یا ہمیں نہایت خاموشی سے ایک ایسی تباہی کی طرف دھکیل دے گی جسے ہم روک بھی نہیں سکیں گے کیونکہ مشین کی نظر میں وہی درست جواب ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔